السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علی شیبۃ الخطیب، السلام علی راس المرفوع، السلام علی مطبوع القفا، سلام اس پر جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا، سلام اس پر جس کی داڑھی کو اس کے خون سے خضاب کیا گیا، اس پر سلام جسے مہمان بلا کے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، عاشور کا دن آ گیا، روضہ رسول کا چراغ بجھ گیا، خمسہ نجبہ کا اختتام ہو گیا، حسین کربلا کے بن میں یہ کو تنہا رہ گئے، سب لٹ گیا، زہرا کا چمن اجڑ گیا، اب کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا۔ حسین ابن علی نے اپنی آخری قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کی، 6 مہینے کے بچے کو بھی حسین نے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اب کچھ نہیں باقی رہا۔ پشت خیمہ پہ علی اصغر کو دفن کیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ عالم یہ ہے رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کے پرے تھے نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجب و درباں نہ کوئی خدمتگار، اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار، مقام ہوگا تھا جس جا نگاہ مڑتی تھی، حضور کے در دولت پر خاک اڑتی تھی۔ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پر پہنچا قافلہ پیاسی سپاہ کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا، بھائی تھے نے رفیق نہ وہ نور عین تھے، 2 بہنیں رونے والی تھی بس ایک حسین تھے، در خیمہ پائے یا زینب یا ام کلثوم یا سکینت یا ام رباب علیکن منی السلام، در خیمہ پا کے آخری سلام کیا، بہن خیمے کے در پائی، عالم یہ ہے چہرے پالی اصغر کا خون، سینے پالی اصغر کا لہو، دامن پا عباس کا لہو، بازو پا زخم تیر، حسین سر سے پاؤں تک زخموں سے چور چور۔ بہن نے آ کے اب جو بھائی کی اس حالت کو دیکھا، پوچھا بھیا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آقا نے فرمایا بہن پرسا تمہیں شہیدوں کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے ہیں، خاک اڑائی ہے، آنسو بہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں۔ ارے سر تھا بسر کا بے کس و تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں۔ بہن نے بازو تھاما، خیمے کے اندر لے کے آئی، سیدانیوں نے غربت حسین دیکھی، سب مل کے گریہ کرنے لگی۔ آقا حسین نے جناب فضہ کو قریب بلایا، کانوں میں کچھ کہا، فضہ روتی ہوئی دوسرے خیمے میں جا کے کچھ عبا میں چھپا کر لائی۔ بہن نے دیکھا، پوچھا ماں کیا لے کے جا رہی ہو چھپا کر؟ فضہ نے آہستہ سے پرانا ایک لباس نکالا، آقا نے یہ کرتا منگوایا تھا،
بہن نے تڑپ کے کہا یہ کیوں نہیں کہتی ہو میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہو؟ حسین نے وہ کرتا لیا، چاک چاک کرنا شروع کیا۔ بہن نے پوچھا بھیا یہ لباس تو ایسے ہی بہت پرانا ہے، اسے اور کیوں چاک کر رہے ہو؟ آقا حسین نے فرمایا بہن یہ میری شہادت کے بعد میرے تن پر لباس نہیں رہنے دیں گے، میری شہادت کے بعد یہ لباس بھی لوٹ لیں گے، شاید اس بوسیدہ کرتے کو دیکھ کر یہ ایسا ظلم نہ کرے۔ بھائی نے لباس کہنا تن پر پہنا اور اس کے بعد ایک مرتبہ سیدانیوں سے فرمایا بیبیوں اپنے سروں پر مقنے باندھ لو، سروں پر ردائیں رکھ لو۔ جیسے ہی بیبیوں نے یہ سنا میں کہوں گا آقا یہ کیوں حکم دے رہے ہیں آپ؟ کہا اپنی زندگی میں آخری بار ان بیبیوں کے سر پر ردا دیکھ لوں، میری شہادت کے بعد ان سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی، نیزے کی علی سے زینب و کلثوم کے سروں سے ردائیں اتار لی جائیں گی۔ عزیزان گرامی، آقا حسین نے فرمایا بیبیوں اب وقت جدائی قریب ہے۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا ہم چاہتے ہیں آپ کو آخری بار رخصت کرنے۔ دو رویا صف بنائی گئی، فرمایا آپ یہاں سے درمیان سے گزر جائیں۔ آقا حسین جیسے ہی درمیان میں آئے سیدانیوں نے حضرت کو گھیرے میں لے لیا۔ روایت میں ملتا ہے کربلا میں امام کی جو بہنیں تھی آ کے بھائی سے لپٹ گئی، بھیا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جو کچھ بہنیں ایسی تھی جنہیں آقا حسین نے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا وہ لپٹ گئی، بھیا بابا بھی نہ رہے، بھیا حسن بھی نہ رہے، عباس بھی دریا کے کنارے سو گئے۔ اے بھیا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بے قرار سیدانیوں کو دیکھا، حضرت نے امامہ اپنے ہاتھوں پر دیا، پروردگار انہیں میرے غم میں صبر دینا۔ جیسے آقا حسین نے یہ دعا کی حلقہ ٹوٹا، حسین در خیمہ کے قریب آئے۔ عالم یہ ہے میر انیس کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ الوداع یا حسین، الفراق، بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آقا حسین نے بہن سے کہا بہن سید سجاد کے پاس چلیں۔ جناب امام سجاد کے خیمے میں آئے، چوتھے امام بستر پر عالم تخت میں تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جب خیمے میں داخل ہوئے، جناب زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، اٹھو سید سجاد، بابا آئے ہیں رخصت آخر کے لیے۔ چوتھے امام کہتے ہیں میں نے جب آنکھیں کھولی میں اپنے بابا کو نہ پہچان سکا۔ اے مولا ایک دن میں کتنا بدل گئے، ارے وہ کیوں کر نہ بدلے جس نے جوان کے سینے سے برچی کی ہڈی کھینچی ہو۔ راوی کہتا ہے میں نے آقا حسین کو جب صبح کے وقت دیکھا تھا، حسین کا سینہ تنا ہوا تھا، کمر چست تھی، اللہ جانے ظہر کا وقت آتے آتے کیا گزر گئی، چہرہ زرد ہو گیا تھا، حسین خستہ نظر آنے لگے۔ عصر کا وقت آتے آتے
کمر ٹوٹ چکی تھی، سر و داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، حسین زخموں سے چور۔ سید سجاد سے کہا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات ظلم کے بانی، تم فاتحہ شربت پر دلا دیجیے بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیے بیٹا۔ وصیتیں کرنا شروع کی۔ سید سجاد اب اہل حرم تمہارے حوالے، بیٹا اب تمہیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جانا ہے، اور سنو جب قید شام سے چھٹ کے مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ حسین کو کوئی سلام کرنے والا نہ تھا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ ہاں اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو یا حسین کہہ کے تعزیت ادا کر دیتے ہیں۔ آتم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ یہ تعزیت کے فقرے ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عجیب مرثیہ پڑھائے خدا کی قسم، فرماتے ہیں شیعتی ما ان شربتم ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتمونی۔ اے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، 8 فاقہ شکنی کے وقت جب پانی آئے کربلا کا رخ کر کے کہیے گا حسین یہی پانی نہ ملا تھا، ارے آپ کا مولا کا پیاسا ذبح کیا گیا تھا، سلام کیجئے گا۔ اور فرمایا لیتکو، اور جب کبھی عالم غربت میں کسی کی سنانی سننا تو مجھ پر نوحہ کرنا، مجھ پر گریہ کرنا، مجھ پر ندبہ کرنا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد کیا ٹوٹے ہوئے دل سے، فرمایا لیتکو فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فاباؤں یرحمونی۔ اے کاش تم کربلا کے بد میں ہوتے، یوم عاشورا تو دیکھتے کہ میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر پانی تو نہ دیا گیا، نشانہ تاک کے تیر چلایا گیا، میرا بچہ میرے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا۔ اور اس کے بعد وصیتیں تمام کی۔ چوتھے امام نے پوچھا بابا کہاں ہیں سب انصار؟ فرمایا سب قتل کر دیے گئے، علی اکبر قد قتل، قاسم قد قتل، اون و محمد قتل ہو گئے۔ ایک مرتبہ بازوؤں کا زور دے کے اٹھے، کہا میرا چچا ابا دریا کے کنارے بازو کٹا کے سو گئے۔ فرمایا پھوپھی اماں ایک عصا لا کے دے، تلوار لا کے دے۔ کہا کیوں میرے لال؟ کہا عصا سے ٹیک سہارا لوں گا، تلوار سے اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ چوتھے امام کے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لال نسل امامت کو تمہیں سے آگے بڑھنا ہے، میرے لال تم اب یہیں رہو، اب ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں باقی رہ گیا، محمد باقر ہیں، تم ہو اور ہم ہیں۔ یہ کہہ کے آقا حسین اٹھے، سید سجاد سے رخصت ہوئے۔ یہ باپ و بیٹے کی آخری ملاقات ہے۔ آقا حسین میدان میں آئے، آخری خطبہ، آخری کلام کیا۔ دیکھو میرے سر پر جو امامہ ہے تمہارے رسول کا امامہ ہے، یہ میرے پاس جو پیراہن ہے تمہارے رسول کا پیراہن ہے، یہ دوش پا ابا تمہارے رسول کی ابا ہے۔
یہ سواری کا گھوڑا رسول کی سواری ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا یا حرام محمدی کو حلال کر دیا؟ لشکر اعادہ سے آواز آئی، حسین تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں قتل کرنے آئے ہیں۔ بھائی یہ سننا تھا کہ ذوالفقار کو بے نیام کیا، 3 دن کا پیاسا شیر کی مانند لشکر اعادہ پجھپٹا، میمنے کو میسرے پہ پلٹ دیا، میسرے کو میمنے پہ پلٹ دیا، قلب لشکر میں گئے تہو بالا کر دیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین اس طرح جہاد کر رہے تھے کہ فاتح بدر و حنین کی یاد دلا دی۔ ایک بجلی تھی جو حسین کے ارد گرد کوند رہی تھی، جو زد میں آ جاتا تھا وہ مارا جاتا تھا، اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے تھے، الحفیظ و الامان کی صدائیں دے رہے تھے لشکر اعادہ، کوفے کی دیواروں سے لشکر ٹکرا رہا تھا، جو آتا تھا سامنے کہتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے عباس کو مار دیا۔ جب زیادہ جوش و شجاعت آتا تھا بالوں سے پکڑ کے دشمنوں کو آپس میں ٹکرا کے ہوا میں اچھال دیتے تھے۔ حسین نے وہ جہاد کیا کہ فاتح خیبر کی روح نے داد دی۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ کعوہ دیا، بیٹے کی لاش نظر آ گئی، فرمایا تم نے نہ دیکھی جنگ بدر ہے، بدر کی جا، اور دریا کا رخ کر کے کہا بھیا یہ جنگ نہ دیکھی، یہ سفارائی نہ دیکھی، ارے افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی، یا زہیر یا بریر یا فرسان الحیا مالی انادیکم، ارے زہیر ارے بریر میرے شیروں مجھے داد شجاعت نہیں دو گے؟ لڑتے لڑتے مقام نخیلہ تک لشکر کو دوڑایا، اور اس کے بعد کچھ دیر جب لشکر کافی دور بھاگا، آقا حسین نے نیزے کا نصب کیا، تھکا حسین، پیاسا حسین، خستہ حال حسین، خستہ جگر حسین، نیزے پر تکیہ کر کے حسین راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ ایک سایہ سا محسوس کیا، اپنی زخمی پلکوں کو کھولا، پوچھا من حال بینی و بین ربی، کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ جبریل نے پروں کو سمیٹ کے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادے بچپن میں جھولا جھولایا ہے، پروں کو پکڑ کے کہا ہٹ جاؤ جبریل، اس وقت میرے امتحان میں حائل نہ ہو۔ قریبان کو چاک کیا، پروردگار سورج کا رخ میرے سینے کی طرف موڑ دے۔ عزیزان گرامی ابھی عالم تھا، زعفر جن مقام مسیب پر پہنچے، ابھی 11ویں محرم کو یا 12ویں محرم کو زعفر جن کے حالات پڑھوں گا، آپ سماعت فرمائیے۔ زعفر جن کہتے ہیں مقام مسیب پر میں آ کے رکا تو میں نے دیکھا حسین کے پاس ملائکہ کی صفیں آ رہی ہیں، جوق در جوق عرش سے سواریاں اتر رہی ہیں، مگر حسین کسی کی مدد نہیں لے رہے تھے۔ میں اتنی دور سے پہچان نہ سکا کہ میرا آقا ہے کون، ایک پرندہ سا مجھے نظر آ رہا تھا۔ اب میں نے کوشش کی، میں نے اپنی سواری سے بلند ہو کے وہیں سے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس اس سوار نے آہستہ سے کہا علیکہ السلام یا زعفر، میرے پاس آ جاؤ۔ چشم زدن میں مقام مسیب سے کربلا پہنچا، اب جو آیا تو میں نے قدم بوسی کی، آقا نے کہا زعفر میرا گھر لوٹ لیا گیا، میرا بچہ مار دیا گیا، میرے بھتیجے مار دیے گئے، سب اجڑ گیا زعفر۔ ہاتھوں کو جوڑا، آقا آپ اجازت دیں ابھی لشکر کو تہو بالا کر دوں۔ اللہ نے حسین کی کریمی فرمایا زعفر تم صنف قوی ہو،
تم اجنہ میں سے ہو، انسانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو۔ جعفر نے کہا آقا آپ مجھے انسانوں میں مسخ کر دیں، مجھے نہیں چاہیے یہ جنوں کی پہچان، آپ مجھے انسان میں مسخ کر دیں، میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ مولا نے فرمایا جعفر چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ اور جا کے ہماری غربت کو بیان کرو۔ لیجئے حسین اب تنہا رہ گئے۔ اب جب حسین نے ساری باتیں کر لیں، ایک مرتبہ ذوالفقار کو تولا اور آخری حملہ کیا۔ آخری حملہ اتنا شدید ہے کہ روایت کے جملے ہیں جو لشکر کوفے سے آیا اور شام سے 7 دنوں میں کربلا میں جمع ہوا تھا، وہ جب 11ویں محرم کو نکلا ہے کربلا میں، چند گھنٹوں میں نکل گیا کربلا کی حدود سے۔ اتنا حسین ابن علی نے لشکر اعداء کو کاٹا کہ کوفے اور شام کے گھروں میں حسین نے ماتم بپا کروا دیا، مگر ایک حسین، پیاسا حسین کب تک لڑتا؟ یہی وہ وقت تھا کہ لڑتے لڑتے آواز آئی، حسین تمہیں اپنے جوان کی دہائی ہے، تلوار کو روک لو۔ الحفیظ و الامان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنتی۔ بندہ پوچھا، میان میں تلوار گئی، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، فاطمہ کا لال یہ کو تنہا رہ گیا۔ چلتے تھے 4 سم سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر۔ ہے ستم نبی کی گود کے، یہ ستم نبی کی گود کے پالے حسین، یہ ظلم مصطفیٰ کے دلارے حسین پر۔ گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ عمر سعد نے 30,000 کے اپنے مخصوص لشکر کو کہا کہ تم لوگ گھیر کے مارو۔ لشکر 4 حصوں میں بٹا، داہنی جانب سے حملے ہوئے، بائیں جانب سے حملے ہوئے، سامنے سے حملے ہوئے، پشت سے حملے ہوئے۔ دائنی جانب سے تلواریں چلی، بائیں جانب سے نیزے چلے، سامنے سے تیر چلے، پشت سے گرز لگے۔ ایک ملون آیا، دائنی پسلی پر نیزہ مارا، دوسرا آگے بڑھا، بائیں پسلی پر نیزہ، نیزے آپس میں الجھ گئے۔ جب دائنی طرف سے کھینچتا تھا حسین دائیں جناب گرتے تھے، جب بائیں جانب سے کھینچتا تھا حسین بائیں جانب کی طرف جھکتے تھے۔ فاطمہ کا لال پشت فرس پر جھوم رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا، حرملہ ملعون نے چلہ کمان میں تیر جوڑا، وہ تیر حسین کے سینے پر لگا، دل کے پار ہو گیا۔ عزیزوں یہ تیر زہر آلود تھا، یہی وہ تیر تھا کہ جس کے لگنے کے بعد فاطمہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہیں سکا، چاہا تیر کو نکالے مگر تیر نکل نہیں سکا۔ ایک مرتبہ ہتھیلی کو اپنی تیر پر رکھا، یا علی تیر پشت سے باہر آیا، حسین پشت فرس پر سنبھل نہ سکے، ذوالجناح پر جھکے۔ نانا کی سواری کے گھوڑے نشیب میں لے چل، نشیب میں حسین کی سواری کا گھوڑا لے کے گیا۔ ذوالجناح سمجھ گیا حسین پشت فرس سے اترے کیسے، اپنے آپ کو گھٹنے توڑے، اپنے آقا حسین پشت فرس سے زمین پہ آ گئے، مگر کربلا کی زمین پہ آئے نہیں۔ اس پر سلام زیارت ناحیہ میں زمانے کے امام نے کہا تو جب پشت فرس سے گرا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، لاشا تیروں پہ معلق تھا۔ آخری سجدہ کرے تو کرے کیسے؟
حسین کیسے آخری سجدہ انجام دے؟ بس عزیزان گرامی، میں نے مسائل تمام کیے. آقا حسین نے اپنی انگلیوں کو زمین گرم کربلا پٹیکا، پورے بدن کا زور دیا، تیر پشت سے بھرا باہر آ گئے، خاک پر سر رکھا، بہن خیمے سے باہر آئی. فضا میرا بھیا نہیں نظر آ رہا، ایک تیلے بجا کے دیکھا، یہی وہ وقت تھا کہ شمرا کے بڑھا، زلفوں کو پکڑا. حسین جہاں زمین پر گرے تھے وہاں سے قتلگاہ تک کافی فاصلہ ہے. بتائے کیسے آپ کا آقا قتلگاہ تک پہنچا؟ شمر نے زلفوں کو پکڑا، کھینچتا ہوا نشیب کی طرف لے کے آیا. وجلس علی صدرے وقبض شیبتے. حسین کی سینے پر آپ نے گھٹنے کو رکھا، داڑھی کو پکڑا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. ایک مرتبہ حسین کو پلٹا، بہن 70 قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی. واہ محمد، واہ علی، واہ جعفر، واہ حمزہ، هذا حسین نرا مرمل بالدماء. میرا بھیا خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے. اور اس کے بعد جب بہن فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ لشکر اعداء کی طرف رخ کیا اور ٹوٹے ہوئے لہجے سے کہا، اما فیکم مسلمون، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یا ابن سعدین ان یقتل ابو عبداللہ الحسین وانت تنظر الیہ. پسر سعد، میرا بھیا مارا جا رہا ہے، تو تماشا دیکھ رہا ہے. یہی وہ وقت تھا. شمر نے زلفوں کو ہٹایا، خود خنجر چلانا شروع کیا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسین کے گردن پر خنجر چل نہیں رہا تھا بلکہ کلہاڑی کی طرح حسین کی گردن پر مار رہا تھا. فاطمہ فریاد کر رہی تھی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا غریب، ہائے میرا پیاسا، ہائے میرا غریب، ہائے میرا پیاسا. بہن کو اشارہ کیا، بہن خیمے میں آئی. سید سجاد اٹھو، خیمے کا پردہ ہٹا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ہائے میرا بابا، قتل کر دیا گیا. نو کے نیزہ حسین کا